ایک جملہ بھی بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کی تختی پہ ایسا نقش ہو جاتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں مگر وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہوتا. تو ہم نے لوگوں کے دلوں کی تختیوں پہ وہ جملے نقش کرنے ہیں. اگر اس کائنات کا سب سے مہنگا ترین ریزر ربڑ بھی اٹھا کے لائے مٹانا چاہیں مگر وہ آپ کے دیے ہوئے جملے کبھی بھی نہ مٹ سکے. ایسی محبتوں والے جملے. اور بعض جملے وہ ہوتے ہیں, اب اس کے الٹ بھی جملے ہیں, کہ آپ نے کسی کو گھاؤ والا جملہ دیا. مولا کائنات کا فرمان ہے نا کہ تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں مگر زبان کا گھاؤ کبھی بھرتا نہیں ہے. زبان کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے, تلواروں کا گھاؤ بھر جاتا ہے. اس پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, بات ختم کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے, یہ فرضی کہانی ہے, فرضی, حقیقت پر نہیں, فرضی. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا, وہ جنگل میں جاتا تھا لکڑیاں مارنے کے لیے. تو جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے, شیر کی ہوگی اس سے دوستی. تو شیر نے کہا یار تمہاری میری ہوگی دوستی, ایسا کرتے تم آ کے میرے پاس بیٹھ جایا کرو, لکڑیاں جو ہے یہ جتنے بھی جانور ہیں نا یہ سارے مار کے لے کے میرے پاس لائیں گے, تم لے کے گھر چلے جایا کرو, دوست ہو گئے نا یار, اب تم سے کام کرنے کا اچھا تھوڑی نہ لگے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب شیر روزانہ بھی اپنے سارے نوکروں کو حکم دیتا کہ لاؤ بھائی لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. اب سارے لکڑیاں کاٹ کے لاتے, شیر کے پاس رکھتے, وہ آدمی لکڑیاں لیتا, گھر پہ آ جاتا, بیگم بڑی خوش, جلدی جاتے ہو, جلدی آ جاتے ہو, معاملہ کیا ہے. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے بڑا مہربان ہے, یہ اسی کے ساری مہربانیاں ہیں. کہا اچھا. اس کی بیگم نے کہا ایسا ہے میں چاہتی ہوں تم اپنے دوست کو کبھی دعوت دو, اس کو کچھ کھانے کو پیش کرے, اتنا مہربان دوست, اور پتہ یہ بتاؤ تمہارا دوست کھاتا کیا ہے. تو اس نے کہا وہ چھوڑو میں بعد میں بتاؤں گا کیا کھاتا ہے. تو کہا بھارا تم اپنے دوست کو دعوت دو. اب اس نے شیر کو دی دعوت. شیر کو کہا چلو میاں آج میری بیگم نے دعوت کی ہے تمہارے لیے, تو چلو. اب شیر آ گیا. اب اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ دیکھو میرا دوست باہر آ گیا ہے, ذرا دیکھ لو. جب وہ عورت باہر آئی, اس نے دیکھا شیر ہے, تو اس نے جملہ کہا اپنے شوہر سے, او ہو میں سمجھی کوئی ہوگا, تم نے تو درندوں کو اپنا یار بنا لیا ہے, تم نے تو درندوں کو اپنا یار بنا لیا ہے, بھلا یہ بھی کوئی دوست ہے. اب شیر نے اس کی بات سن لی کہ اس نے مجھے درندہ کہا ہے. گوشت پیش کیا گیا کچا, شیر صاحب نے تناول فرمایا, جنگل کو چلا گیا. جب صبح کوئی آدمی گیا نا, شیر بڑا ناراض ہو کے بیٹھا تھا. اس نے کہا میاں ادھر آؤ, یہ لو کلہاڑی, اور یہ کلہاڑی لے کے نا میری پیٹ پر مارو. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے مرنا ہے کیا. کہا کہ دیکھو پیار سے کہہ رہا ہوں یہ کلہاڑی میری پیٹ پر مارو ورنہ میں نے تمہیں کچا کھا جانا ہے, مرتا کیا نہ کرتا. اس آدمی نے کلہاڑی لی, شیر کی پیٹ پر ماری. شیر نے کہا بس ٹھیک ہے, اب میری اور آپ کی دوستی معمول کی رہے گی, آیا کرو لکڑیاں تمہیں کٹی ہوئی ملیں گی, لے کے جایا کرو. اس نے کہا پتہ نہیں بات کیا ہے, شیر نے آج کیوں اپنے آپ کو زخمی کرایا میرے ہاتھ سے. تو وہ روزانہ لکڑیاں لے کے چلے. ایک عرصے کے بعد شیر نے اس کو کہا میاں ادھر آؤ. کہ وہ جو تم نے کلہاڑی ماری تھی نا میرے جسم پر, وہ دیکھو کہاں ہے. اب اس نے پورے شیر کے بالوں کو ٹٹورا, تو اس کو وہ کہیں پر وہ زخم نظر نہیں آیا, یعنی ظاہر وہ گھاؤ بھر گیا, سب برابر ہو گیا, وہ اسے خوب ٹٹورا, نظر نہیں آیا. تو شیر نے کہا میاں بات یہ ہے جو تم نے گھاؤ دیا نا وہ تو بھر گیا ہے, جو تمہاری بیوی نے گھاؤ دیا ہے وہ نہیں بھرا. جو تم نے گھاؤ دیا ہے وہ تو بھر گیا ہے, جو تمہاری بیوی نے گھاؤ دیا نا, مجھے اس نے کہا درندہ, اس نے جو اتنا میرے لیے گھٹیا لفظ استعمال کیا درندہ, تو تمہارا گھاؤ تو بھر گیا ہے, تمہاری بیوی کا دیا ہوا گھاؤ نہیں بھرا. تو اس کہانی سے پتہ کیا چلا, تلواروں کے کلہاڑوں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں مگر زبانوں کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے.